اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، یقین رکھو کہ میرا رب قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں سے قوم سمود کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کے تعارف میں آپ بارہا سن چکے ہیں کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں دعوت کا محور بیان فرمایا کہ دعوت کا محور کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا، ان انبیاء کی دعوت کے محور کو بیان فرمایا، اور اس دعوت کا انکار کرنے والوں کے انجام کو بھی بیان فرمایا۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت مکی زمانے کے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں ایک طرف تو مشرکین کو یہ پیغام تھا کہ دعوت کے انکار سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ تاریخی اقوام کے واقعات تمہارے سامنے ہیں، یہ جس راستے پر چلے تھے تو ان کا یہ انجام تھا، اگر تم بھی انکار کے راستے پر چلو گے تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ اور دوسری طرف اس میں صحابہ کرام کے لیے تسلی کا پہلو تھا کہ گزشتہ اقوام میں بھی انبیاء کے متبعین پر، انبیاء کے پیروکاروں پر سخت حالات گزرے تھے، اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ تو آپ اگر آج سخت حالات میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں آپ کو بھی سرخرو کرے گا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی کا پہلو ہے، اور انہی تاریخی واقعات میں قریش مکہ اور دعوت کے منکرین کے لیے تنبیہ ہے کہ وقت ہے، ابھی بھی رجوع کر لو اور باز آ جاؤ، ورنہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی قوم سمود کے واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں قوم عاد کا واقعہ تھا، اس سے پچھلے رکوع میں قوم نوح کا واقعہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس نبی بنے تھے، ان کے بعد حضرت ادریس بنے تھے، ان کے بعد حضرت نوح بنے تھے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 2000 سال کے قریب کا وقت ہے کہ 2000 سال کے بعد حضرت نوح تشریف لائے۔ حضرت نوح کی قوم اور قوم عاد کے درمیان فاصلہ ہے، اس مورخین کے دو آراء ہیں، بعض مورخین فرماتے ہیں 800 سال، بعض فرماتے ہیں 2600 سال۔ قوم عاد کے بعد اب قوم سمود کی باری آتی ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے کوئی 200 برس کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم سمود تک کوئی 3000 برس کا فاصلہ تھا، گویا کہ یہ دنیا کے 3000 برس گزرنے کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئے۔ یہ عرب کے جنوبی یا شمالی حصے میں تھے، ایک عرب کے ایک حصے میں قوم سمود قوم عاد آباد تھے، غالباً وہ جنوبی حصے میں تھے، اور شمالی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے 200 سال کے بعد قوم سمود کو آباد فرمایا تھا۔ تبوک تک کے علاقے میں ان کے بستیاں تھیں، ان کے مکانات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پٹی میں ان کے 1700 کے قریب آبادیاں تھیں، 1700 کے قریب بستیاں تھیں۔ یہ اپنے زمانے کی بڑی متمدن قوم تھی۔ اللہ نے انہیں ایسا عجیب فن عطا فرمایا تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے تھے، اور ان پر نقش و نگار بھی بناتے تھے۔ سنگ تراشی میں یہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ آج بھی ان کے مسکنوں میں ان کی باقیات موجود ہیں، ان کے مکانات بنائے ہوئے صدیاں گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طریقے سے نواز رکھا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر دیا۔ حضرت صالح قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عام طور پر یہ سنت رہی ہے کہ کسی قوم کی طرف اسی میں سے ہی پیغمبر کو مبعوث بنا کر بھیجا جاتا ہے، اسی میں سے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کا تعلق
حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں سے تھے، حضرت صالح اپنی قوم میں سے تھے۔ دو انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کا تعلق، جن کو اللہ نے اپنے خاندان کی طرف مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ وہ ایسے علاقے کی طرف گئے جہاں ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام یہ صدوم کی جانب مبعوث ہوئے تھے، جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق شام سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور ان کی بعثت صدوم کے علاقے میں ہوئی، شرق اردن میں، اردن کے مشرقی علاقے میں اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ تو علاقہ کوئی اور ہے، خاندان کوئی اور ہے، اور اللہ نے پیغمبر بنا کر کسی اور قوم کی طرف اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق شام سے بتایا جاتا ہے، اور اللہ نے انہیں نینوا کے علاقے میں مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ دو انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ اپنی قوم سے علاوہ دیگر لوگوں میں اللہ نے مبعوث فرمایا، ورنہ عام طور پر اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اپنی ہی اقوام کی طرف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ان کے بھائی سے مراد کہ ان کے برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کے خاندان کے آدمی تھے۔ ان کی دعوت کا محور کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت، وہ اللہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کیا کی ہیں آگے اس کا ذکر ہے۔ هو انشأکم من الارض، انشاء پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ انسان مٹی سے بنا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست زمین سے مٹی سے پیدا فرمایا، اور بعد والے انسان بالواسطہ طور پر مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بالواسطہ طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے پیدا کرتا ہے، نطفہ غذاؤں سے بنتا ہے، اور انسان کی غذاؤں کا تعلق بالآخر زمین سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو بالواسطہ طور پر، اور براہ راست ہے تو پھر نطفے کے ذریعے غذاؤں کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرمایا ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور پھر تمہیں آباد، عمران آبادی کو کہا جاتا ہے، تو استعمرکم فیہا کہ تمہیں اس نے زمین میں آباد کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ذمہ داری زمین کو آباد کرنے کی ہے، اور فقہاء نے اسی کی بنیاد پر یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس زمین موجود ہے اور وہ اس کو آباد نہیں کرتا، تو حکومت اس کو پابند کر سکتی ہے کہ تم اس کو آباد کرو، اور اس کو اس کی مدت متعین کر سکتی ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے، اس کو آباد کرو۔ اگر وہ آباد نہ کرے تو حکومت اس زمین کو اس سے لے سکتی ہے، اور بعض اس ریاست کے پاس اس کو آباد نہیں کر رہے، زمین کا جو مقصد ہے وہ تم پورا نہیں کر رہے، تو حکومت اس سے لے کر کسی ایسے آدمی کے حوالے کرے گی جو اس زمین کو آباد کرے۔ اور زمین کی بنیادی جو آبادی ہے وہ زراعت ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ اپنی زمین کو ویران نہ رکھے، بلکہ کسی نہ کسی انسان کے کام آنی چاہیے، اور انسان کے کام اسی وقت آتی ہے جب زمین آباد ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فقہاء نے کتنی باریک بینی سے قرآن کریم سے احکامات کا استخراج کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر، اس کی گہرائی میں اتر کر اس سے احکامات اخذ کیے ہیں، اور آنے والے انسانیت کے لیے انہوں نے قانون ایک ایسا مدون کر کے پیش کیا ہے کہ آپ اپنے ہر مسئلے کا حل فقہاء کی آراء میں تلاش کر لیتے ہیں۔ واستعمرکم فیہا، اور اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ اب اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، بار بار یہ جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھو استغفار کرو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے گناہوں کا استحضار کرے، اس پر نادم ہو جائے، توبہ کر لے، اور اس کے بعد نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع
کرے، نیک اعمال کرے، اور پھر جہاں کہیں ٹھوکر لگے پھر دوبارہ اسی فارمولے کو آزمائے کہ پھر ندامت کا اظہار کرے اور نیک اعمال شروع کر دے۔ اس طریقہ کار کے مطابق دن میں جتنی مرتبہ بھی ٹھوکر لگے تو پھر اسی طریقہ کار کو استعمال کرے۔ جتنی مرتبہ وہ توبہ کرے گا اللہ کی رحمت کو بھی پائے گا۔ لیکن اگر انسان توبہ ہی نہ کرے، شیطان کے راستے پر چل پڑے، تو اپنی تباہی کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ ان ربی قریب، یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب ہے، مجیب، تمہیں جواب دینے والا، تمہاری دعائیں سننے والا۔ اللہ نے اپنے اور انسان کے درمیان کوئی حائل نہیں رکھا، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن چونکہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حضوری کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، استحضار نہیں ہوتا۔ جب آدمی ذکر اذکار کے راستے پر لگتا ہے، نیک اعمال کے راستے پر لگتا ہے، اپنی روح کو پاک کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر اسے استحضار ہونے لگتا ہے، پھر ہر طرف اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے محسوس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اور انسان کے درمیان واسطہ نہیں رکھا، براہ راست انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں توسل کے نام سے ایک مسئلہ معروف ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر نیک اور برگزیدہ شخصیات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ دعا اللہ سے مانگی جائے گی، اور جس بزرگ کا توسل کیا جا رہا ہے اس بزرگ کی ذات سے کسی نفع کی امید نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور آپ کی اس کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، تو وہ محبت بھی ایک عمل ہے، وہ ایک نیک عمل ہے۔ بزرگوں کے ساتھ محبت رکھنا دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، تو وہ ایک نیک عمل ہے۔ تو اس محبت کو بروئے کار لا کر انسان پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مانگا وہاں بھی اللہ سے جاتا ہے، اور جواب کی امید اللہ ہی سے رکھی جاتی ہے۔ ان ربی قریب مجیب، یقین رکھو کہ میرا رب قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ مرجون ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو امیدیں، توقعات وابستہ ہوں۔ رجا امید کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ تو بڑے ہمارے ہونہار شخصیت تھے اور ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے تو آپ ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا، کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں؟ نہیں کا مطلب منع کرنا، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، ان چیزوں کی جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہیں، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دی۔ مریب کا معنی اضطراب میں ڈال دینے والا، یعنی ایسا شک جو اضطراب میں ڈال رہا۔ انبیاء علیہم السلام بعثت سے پہلے اپنی اپنی اقوام میں انتہائی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی بسر کرتے ہیں۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں اپنے حیات مبارکہ کے ابتدائی 40 سال ایسے گزارے تھے کہ عرب آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور آپ کی صداقت اور امانت پر قدر ان کو اعتماد تھا کہ جب دعوت کے آغاز کے بعد قریش مکہ نے دشمنی شروع کی تو دشمنی کے باوجود امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حیات مبارکہ کو اپنی نبوت کے لیے بطور دلیل کے بھی پیش کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کیا میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے زندگی نہیں گزاری، یعنی میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، اور وہ کس قدر پاکیزگی کے ساتھ گزارے ہیں، کس قدر قابل رشک طریقے سے گزارے ہیں، تو وہی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں وہ سچی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے اقوام میں ایک قابل رشک زندگی بسر کرتے تھے، اور ہر پیغمبر اپنی زندگی ایسے بسر کرتے آئے ہیں کہ ان کی اقوام کو ان سے توقع ہوا کرتی تھی۔ جیسے یہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم کہہ رہی ہے، آگے حضرت شعیب کی
قوم کی بات بھی آئے گی، پیچھے بھی انبیاء کی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو انبیاء کے اوپر انہیں اندھا اعتماد ہوتا تھا کہ یہ ہماری قوم کا سچا فرزند ہے، لیکن جیسی ہی وہ دعوت دیتے تھے تو قوم کے لوگ فوراً ہر چیز کو پس پش ڈال دیتے تھے کہ جب ہمارے نظریات پر رد پڑ گیا، ہمارے سرمایہ دارانہ نظام پر زد پڑ رہی ہے، تو وہ پچھلی ساری چیزیں بھلا کر مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو حضرت صالح سے قوم کہہ رہی ہے کہ آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور آپ ہی ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے کہنے پر ہم یہ آباء و اجداد کے جو بت ہیں ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، ہم تو بڑے اضطراب کی طرح بڑے مضطرب ہو کر آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہیں۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، ذرا مجھے یہ بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، بینہ روشن دلیل، روشن ہدایت، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرمائی ہو، رحمت سے مراد نبوت، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے گا، ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، لہٰذا تم بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو۔ حضرت صالح قوم سے مخاطب ہیں کہ دیکھو، اللہ نے ایک تو مجھے فطرت کے راستے پر چلایا ہے کہ میرے اندر جو ضمیر کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور پھر اللہ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھے روشن دلیل سے سرفراز فرمایا۔ اب اگر ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے میں تمہاری بات کو مان لوں، پھر تو تم مجھے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلا رہے ہو، تم میرا نقصان کر رہے ہو اور مجھے فائدہ کیا دے رہے ہو۔ فما تزیدوننی، تم میرے لیے کیا اضافہ کر رہے ہو، غیر تقصیر، سوائے نقصان کے، یعنی جس راستے پر مجھے چلا رہے ہو، چلانا چاہتے ہو، تو تمہارا راستہ تو تباہی کا ہے، تو کون تمہارے راستے پر چلے گا؟ اب آپ لب و لہجہ دیکھیں، اور میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان واقعات کو پڑھنے میں آدمی جہاں نافرمان قوم کے حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہاں مکالمے کا انداز بھی دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کا لب و لہجہ کیسے ہوتا تھا، کس طریقے سے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، اور ان کے مقابل جو نافرمان قوم تھی اس کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، فَذَرُوهَا، لہٰذا اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے، قوم مان کر نہیں دے رہی۔ پھر قوم نے عجیب و غریب مطالبہ کیا، انہوں نے کہا، اے صالح، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کی چٹان کی کھوپ میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور وہ اونٹنی نکلتی ہی بچہ بھی جن دے۔ تو اگر آپ واقعتاً نشانیوں کے حامل ہیں تو ہمیں یہ نشانی دکھا دو۔ معجزات کے باب میں اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ہر پیغمبر کو معجزات سے نوازتا ہے، اور معجزات اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مختلف اقوام فرمائشی معجزات طلب کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ اقوام کی فرمائش کو پورا کرتا تھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ پورا نہیں فرماتے، اور اس میں اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر کسی قوم کے فرمائشی معجزے کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے تو اس کے بعد ان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر تو فرمائش پوری ہوگی، اب بھی انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ آتی تھی۔ وہ قوم نے یہ فرمائش کی کہ اس پہاڑ میں سے ہمیں اونٹنی چاہیے، اور وہ نکلتے ہی بچہ جن دے، اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش پوری کی، چنانچہ لوگوں کے مجمع میں اللہ نے اس پہاڑ کی ایک چٹان کی کوکھ میں سے ایک اونٹنی کو نکالا، اور وہ عجیب و غریب اونٹنی تھی، بہت بڑے جثے کی حامل تھی، ظاہر اللہ کی نشانی تھی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ کو جب ناپا گیا تو وہ 90 فٹ تھا، یعنی وہ 90 فٹ کی جگہ گھیرتی تھی، اللہ نے اتنی جسامت اس کو عطا دی۔ چنانچہ وہ جیسے ہی پہاڑ میں سے نکلی تو اس کے اوپر درد ذہ کسی کیفیت طاری ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بچہ جن دیا۔
تو ان کی جو فرمائش تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ اس اونٹنی کو اللہ نے عجیب و غریب نشانیوں سے نوازا تھا۔ ایک تو اس کی جسامت بہت بڑی تھی، اور جسامت بڑی تھی تو اسے خوراک بھی زیادہ چاہیے تھی۔ وہ مختلف وادیوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی تھی، اور چونکہ اسے پانی بڑی مقدار میں چاہیے تھا تو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کا طریقہ یہ تجویز فرمایا کہ ایک دن کنویں میں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور دوسرے دن پھر قوم کے جو جانور ہیں وہ پانی پئیں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ نے اس کو جسامت دی تھی، پانی زیادہ پیتی تھی، اسی طریقے سے دودھ بھی زیادہ دیتی تھی۔ پوری قوم کے لوگ اس کا دودھ پیتے تھے، جو چاہتا تھا اس کا دودھ دوہ لیتا تھا اور پی لیا کرتا تھا۔ اب قوم کے لوگ تو سرکش تھے، ماننا تو انہوں نے تھا نہیں، تو ایک تو انہوں نے اس فرمائشی معجزے کو ظاہر ہونے کے بعد بھی دعوت کا پیغام تسلیم نہ کیا، اور دوسری جرت انہوں نے یہ کی کہ اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو روکا اور فرمایا فَذَرُوهَا کہ چھوڑو اس اونٹنی کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اللہ کی نشانی کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، مس بھی نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ یعنی یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی کا احترام اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو کہا جاتا ہے، جیسے صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے، بیت اللہ شعائر اللہ ہے، اذان شعائر اللہ ہے، یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کا احترام کرنا ان کی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں تو سارے ہی گھر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کے اوپر اللہ کی تجلیات زیادہ پڑتی ہیں، وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس لیے اس کی نسبت براہ راست اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے بیت اللہ۔ اسی طرح اونٹنیاں ساری ہی اللہ کی ہیں، لیکن یہ اونٹنی چونکہ غیر معمولی طریقے سے براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، یہ اس کی عظمت کی دلیل تھی کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی۔ تو حضرت صالح نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ اونٹنی عظمتوں کی حامل ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو برے ارادے سے نہ چھونا، ورنہ تمہیں ایک جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن قوم نے نہ سمجھنا تھا نہ وہ سمجھے، چنانچہ کچھ شقی القلب لوگوں نے ایک جگہ چھپ کر ایک وادی میں انہوں نے گھات لگائی، اور جب اونٹنی وہاں سے گزرنے لگی تو اس پہ حملہ آور ہو گئے، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور اس کے بعد پھر اس پر حملہ آور ہو کر اس کو جان سے مار ڈالا۔ اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بچے نے اپنی ماں کو گرتا ہوا دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگا، اور جس پہاڑ سے وہ نکلا تھا، یعنی جہاں سے اللہ نے اونٹنی کو نکالا تھا، اسی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے غائب ہو گیا۔ بھاگنے سے پہلے 3 دفعہ اس نے چیخ ماری، اور اس کے بعد وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر غائب ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو تلاش کروانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ان کو ملا نہیں، بس اللہ کی نشانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پردہ غیب میں کر دی۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، اتنی بڑی جرت کی، اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اب تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور 3 دن اس طریقے سے گزریں گے کہ ایک دن تمہارا ایک رنگ ہوگا، دوسرے دن تمہارا دوسرا رنگ ہوگا، تیسرے دن تمہارا تیسرا رنگ ہوگا، ایک دن سرخ ہوگا، پھر زرد ہوگا، پھر تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بدھ کے دن ان کے چہروں کی رنگت تبدیل ہوئی، جمعرات کو مزید تبدیل ہوئی، جمعے کو مزید تبدیل ہوئی، اور ہفتے کے دن پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، جس کا ذکر ان آیات میں۔ فَعَقَرُوهَا پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ روایات میں آتا ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، گزشتہ اقوام میں سب سے بدبخت شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو خون میں نہلایا تھا، اور میری امت کا بدبخت شخص وہ خالی ہے، جو کہ حضرت علی
عنہ کو شہید کرنے والا بن گیا۔ فعقروها، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ فقال، چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو۔ تمتعوا متع مزے فائدے کو کہتے ہیں کہ تم فائدہ لے لو، ثلاثۃ ایام 3 دن مزید دار گھر کو کہتے ہیں۔ ذالک وعد، یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کا وعدہ ہے اور پورا ہو کے رہے گا۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو، برحمت منا، خاص اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، خزی رسوائی کو کہتے ہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، چنگھاڑ کو۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا، یاد رکھو، ان ثمود کفروا ربهم، کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق بدھ کے دن سے ان پہ عذاب کا آغاز ہوا، ان کی رنگت تبدیل ہوئی، جمعرات کو مزید تبدیل ہوئی، جمعے کو مزید تبدیل ہوئی، اور ہفتے کے دن ان پہ عذاب آیا۔ عذاب اس طریقے سے آیا کہ ان پہ ایک چنگھاڑ اللہ نے مسلط کی، فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور اللہ نے ان پہ زلزلے کو بھی مسلط کیا۔ تو اس طریقے سے لمحوں ہی لمحوں میں وہ قوم جو عمارات بنانے میں اپنی مثال آپ تھی، جسے اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی اور ایک فن عطا فرمایا تھا، لیکن ناشکری کے نتیجے میں اب وہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا تو وہ بالکل ملیمیٹ ہو کے رہ گئے۔ یہ جو فرمایا جا امرنا، جب ہمارا حکم آیا، گویا کہ حکم ہوتے ہی عذاب اس طریقے سے آیا کہ لمحوں میں تہس نہس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا ہونے کے لیے پھر مراحل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی کو ملیمیٹ کرنے پہ آتا ہے تو لمحوں میں اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی بلی عمارات ہوتی ہیں، لوگ ہنستے بنستے زندگی گزارتے ہیں، اچانک زمین ہلتی ہے اور لمحوں میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں ملک میں یہ ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کا اقتدار ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان ربک هو القوی، کہ تمہارا پروردگار بڑی قوت کا مالک، العزیز، اور بڑے اقتدار کا مالک۔ یہ قوم سمود کا واقعہ اس رکوع میں آپ کے سامنے آیا۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بشرا بشارت کو کہتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا سلاما، سلام، انہوں نے سلام کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، یعنی جوابی طور پر آپ نے بھی سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، حنیذ کہتے ہیں بھنے ہوئے، اور لبث کا مطلب رکنا، ماں نافیہ ہے، یعنی فما لبث، پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہیں گزری تھی، ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑ لے کر آئے۔ اب یہاں سے قوم لوط کے واقعے کا بیان ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کے قریب تھی۔ تو فرشتے جب ان کے پاس عذاب کے لیے جا رہے تھے، ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو 2 مقاصد کے لیے بھیجا تھا، ایک تو قوم لوط پر عذاب نازل کرنا تھا، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینی تھی۔ تو قوم لوط کے واقعے کے پیش خیمے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی یہاں ان فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضری کا
جو واقعہ تھا اس کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 120 برس تھی، اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 99 برس تھی۔ حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 80 برس کے لگ بھگ تھی تو اللہ نے حضرت ہاجرہ سے انہیں حضرت اسماعیل عطا فرمائے تھے، لیکن حضرت سارہ کو ابھی تک اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں جو خوشخبری ہے بیٹے کی، وہ حضرت سارہ سے ہونے والے بیٹے کی خوشخبری ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ خوشخبری یہ دی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے گا، یعنی حضرت اسحاق سے، اور بیٹے ہی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوتے سے بھی نوازے گا، یعنی اپنی حیات مبارکہ میں آپ حضرت اسحاق کے بیٹے کو بھی دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سامنے جوان ہوئے، اور حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ میں ہی حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 175 برس کے قریب عمر مبارکہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حیات طیبہ میں ہی انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا بھی دکھایا۔ یہ بڑا مبارک خاندان تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کوئی 4000 کے قریب انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم کے بعد جو انبیاء تشریف لائے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے ان 2 صاحبزادوں کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد تھی، اور ان کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کہ یعنی وہ انبیاء کے والد تھے۔ تو حضرت اسحاق کی خوشخبری کا واقعہ اس رکوع میں بیان ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے انداز کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی بہت معروف تھی۔ اب یہ کچھ مہمان آئے ہیں، اور ایسے مہمان ہیں جن کا اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ساتھ تعارف بھی نہیں ہے۔ وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو ایسے شکلوں میں آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ اجنبی تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھیں کہ جیسے ہی مہمان بیٹھے ہیں تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھنے ہوئے بچھڑے کا اہتمام کیا۔ بچھڑے سے مراد بچھڑے کا گوشت بھی ہو سکتا ہے، بچھڑے کا بڑا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا انداز تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کا اکرام اس کا حق سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے تحت مہمانوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، اس کی مختلف قسمیں کی ہوئی ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوگا جس سے ہمارے کاروباری مفادات ہوں گے، اسے ہم ایک بڑے ہوٹل میں ڈنر دیں گے کیونکہ اس سے کاروباری مفاد وابستہ ہے۔ ایک مہمان وہ ہوگا جس سے ہمارے کو خاندانی مفادات ہوں گے، تو ہم اسے گھر میں اس کے لیے خوب اہتمام کریں گے۔ ایک مہمان وہ ہوگا جس سے ہمارا تھوڑا بہت مفاد ہوگا، اس کو ہم چائے پانی پہ ٹرخا دیں گے، بے شک کھانے کا وقت ہو لیکن ہم اس کو چائے پانی پر ٹرخا دیں گے۔ ایک مہمان وہ ہوگا جس سے ہمارا کوئی مفاد ہی نہیں ہے، اس سے ہم دروازے پر ہی مل لیں گے یا فون پر ہم کہیں گے کہ جی ملاقات کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری نگاہوں پر مفاد پرستی کا اور مادہ پرستی کا ایسا پردہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے مفادات کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یاد نہیں رہتی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ مہمان کا اکرام یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور مہمان کا اکرام مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں اس میں ایک اس کا اکرام بھی اس مہمان کا اکرام کیا جائے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مہمان کے اکرام کے لیے اللہ نے میزبان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ میزبان کو اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ تم 6 کھانے پکاؤ یا تم اس کو ڈائنیسٹی میں ڈنر دو۔ اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کا اکرام کرو جتنی آپ کے پاس وسعت ہو۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے، سرکہ اور روٹی ہے، تو وہی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو۔ اس میں کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چونکہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے،
مسلمان کا حق اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہے تو گھر میں جو کچھ ہوگا ہم حاضر کر دیں گے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو پھر 3 دن تک مہمان کے لیے مختلف بندوبست کیے جا سکتے ہیں، اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، اپنے اوپر بوجھ نہ لیتے ہوئے، جتنا آدمی سے ہو سکے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ لیکن ہم جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک مہمان کے لیے تو ہم بوجھ لیتے ہیں، بعد میں گالیاں بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہے، بندے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو بوجھ بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت تھی کہ ٹپک پڑا اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے مجھے بھی اور میری بیوی کو بھی۔ یہی ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، تو وہ ثواب بھی چلا جاتا ہے اور ہر چیز چلی جاتی ہے۔ تو یہ طرز عمل ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ اپنے اوپر تکلف نہ لیا جائے، اپنے اوپر بوجھ نہ لیا جائے۔ اسلام تو بڑا بے تکلفی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تکلفات تو ہمارے ہاں جو ہم عجم میں رہتے ہیں تو یہاں کی پیداوار ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ مہمان کے ساتھ برتاؤ ہو یا کسی بھی آدمی کے ساتھ برتاؤ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مہمان کے لیے بھنا ہوا بچڑا پیش فرمایا۔ فلما رأى، مگر جب دیکھا، ایدیہم لا تصل الیہ، کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم، تو وہ ان سے کھٹک گئے، وأوجس منہم خیفہ، اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا، اندیشہ محسوس کیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، یعنی وہ مہمانوں نے، لا تخف، ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش فرمایا۔ اب وہ تو فرشتے تھے، فرشتے تو کھانے پینے کی حاجات سے ماوراء ہوتے ہیں، تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر میں کچھ اندیشے پیدا ہوئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ مفسرین اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ عرف تھا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا تو اس کی میزبانی قبول نہیں کرتا تھا کہ نمک کھانے کے بعد میں اس کے خلاف میدان میں کیسے اتروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ اندیشے پیدا ہوئے کہ یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں، اگر دوست ہیں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو پھر فرشتوں نے صورتحال واضح کی کہ دیکھی ہم تو فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی جو بشارت تھی، جس طرح شروع میں فرمایا کہ جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، بشارت کے ساتھ ہمارے قاصد یعنی ہمارے جو فرشتے تھے وہ حاضر ہوئے تھے، تو وہ ساتھ وہ بشارت بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ بھی موجود تھی، تو جب حضرت سارہ نے یہ سنا کہ اللہ ہمیں بیٹے سے نوازے گا تو انہیں بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن خوشی کا اظہار انہوں نے تعجب کے انداز میں کیا۔ جیسے کسی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ اس خوشی کا اظہار اس خوشی کے حصول کے راستے میں رکاوٹوں کا ذکر کر کے کرتا ہے کہ اچھا ان رکاوٹوں کے باوجود بھی مجھے یہ چیز ملے گی، یعنی یقین دہانی کے لیے۔ تو حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے تعجب کا اظہار اس طریقے سے فرمایا کہ میں بانجھ ہوں اور میرے یہ خاوند تو بڑھاپے کی منزلوں میں ہے، یعنی 120 سال ان کی عمر ہے، تو ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے گا۔ وامرأتہ قائمۃ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہنسنا ان کا تعجب کے لیے تھا، تعجب کی وجہ سے تھا، اور تعجب خوشی کے اظہار کے لیے تھا۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تو بشارت پہلے دے چکے تھے جس پہ انہیں تعجب ہوا اور تعجب کی وجہ سے وہ ہنس پڑی، اور اب اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے فرشتوں نے پھر دوبارہ بھی بشارت دی، اور اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ اب کی بشارت میں بیٹے کے ساتھ پوتے کی بشارت بھی شامل تھی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی صورت میں اللہ آپ کو پوتے سے بھی نوازے گا۔ قالت، وہ کہنے لگی حضرت سارہ،
اب یہ ان کے تعجب کے الفاظ کا اظہار ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یا ویلتا، ہائے، اَأَلِدُ، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، کہ میں بوڑھی ہوں، ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر ہیں جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں۔ یعنی یہ وہ اپنے نسوانی انداز میں اپنی خوشی کا، اپنے تعجب کا اظہار فرما رہی ہیں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیت تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے مراتب سے نواز رکھا تھا، تو قرآن کریم ان کے تعجب کے اظہار کو بھی نقل کر رہا ہے۔ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، واقعی یہ تو عجیب بات ہے، یعنی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ اب فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کا تو بڑا مقدس گھرانہ ہے، یعنی پیغمبروں کا گھرانہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس گھرانے میں 4000 انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے، تو آپ کا تو بڑا مقدس اور برکتوں ہی برکتوں والا گھرانہ ہے، تو آپ اللہ کی رحمت پر کیوں تعجب کر رہی ہیں؟ اب یہاں فرشتوں نے مخاطب اس طریقے سے کیا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم یہ مذکر کا صیغہ ہے، مخاطب کر رہے حضرت سارہ کو۔ یہاں مولانا امین حسن اصلاحی اردو زبان کے معروف مفسر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن کریم کے اس تعبیر میں حضرت سارہ کی پردہ داری اور ان کے احترام کو بہت بلیغ انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے مؤنث کی بجائے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس میں ایک طرف ان کی پردہ داری ہے اور دوسری طرف یہ ان کے لیے احترام کا اظہار ہے۔ جیسے یہاں پنجاب کے ماحول میں بعض اوقات والدہ کے لیے لوگ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا، آپ کے ماحول میں کہ والدہ آئے تھے، تو جس طریقے سے یہاں احترام کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی اسی پہلو کو مد نظر رکھا گیا۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، وہاں بھی یہی مذکر کا صیغہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کم کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے کن نہ ہوتا ہے، اللہ نے یہاں کم کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو جیسے یہاں عظمت ہے، یہ بھی پیغمبر کا گھرانہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقدس ترین گھرانہ ہے، یہاں بھی پیغمبر کی زوجہ مطہرہ سے خطاب ہے، وہاں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے، دونوں جگہ اللہ نے کم کی صیغے کو استعمال فرمایا۔ یہ اہل بیت نبی کی عظمت کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کو خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو انہوں نے ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا ناز کے طور پہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ یہاں سے جا کے قوم لوط پر عذاب نازل کریں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس قوم کی سفارش شروع کر دی، چونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے قلب اطہر میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے کیا درد ہوتا ہے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مناجات شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ کیا جس بستی میں مومن ہو اس پر بھی عذاب نازل کرو گے؟ یعنی وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کی 2 صاحبزادی ہیں، وہ تو مومن ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آئے گا؟ تو اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے قوم لوط کی بخشش ہو جائے اور ان پہ عذاب نہ آئے۔ ان ابراہیم لحلیم، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اواہن بڑی آہیں بھرنے والے، منیب اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ یعنی ابراہیم ایسے تھے کہ اللہ کی یاد میں رقیق القلب تھے، آہیں بھرنے والے یعنی رونے والے اللہ کی یاد میں،
اور ہر وقت اللہ کی یاد سے اللہ کے ساتھ لو لگانے والے برگزیدہ شخصیت تھے۔ یہ قرآن کریم حضرت ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو جانے دیجئے۔ یعنی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اب سفارش نہ کیجئے، اس بات کو جانے دیجئے۔ انہ قد جاء امر ربک، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا، یعنی اب اللہ کے ہاں سے فیصلے ہو چکے ہیں، اب عذاب آ کر رہے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے آئے لوطاً، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِہِم، تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، وَضَاقَ بِہِمْ ذَرْعًا، ان کا دل پریشان ہوا، وَقَالَ، اور کہنے لگے، هَذَا يَوْمٌ عَصِیب، آج کا یہ دن بہت کھٹن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے قوم سدوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آبادی 6 لاکھ پر مشتمل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق عراق سے تھا، اپنے خاندان سے ہٹ کے اللہ نے انہیں ایک دوسرے قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے تھے، راستے میں اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا اور انہیں حکم ہوا کہ اس بستی میں جائیے۔ یہ بستی اردن کے مشرقی علاقے میں، شرق اردن میں واقع ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مورخین کے مطابق اس بستی کی آبادی 6 لاکھ کے قریب تھی، بہت خوشحال لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام نے وہاں رہنا شروع کیا، اسی قوم میں ان کی شادی ہوئی، اور اسی بیوی سے اللہ نے انہیں 2 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ اس بیوی نے تو دین قبول نہ کیا، لیکن وہ دونوں صاحبزادیاں حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور وہ آپ کے سچے پیروکاروں کی حیثیت سے اپنے عظیم المرتبت والد کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ چنانچہ اور دوسری بات آپ کو معلوم ہے کہ قوم لوط ایک شدید قسم کی اخلاقی برائی کا شکار تھی، کہ ہم جنس پرستی، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ اس کائنات میں، انسانی تاریخ میں اس قوم نے شروع کیا تھا۔ یعنی یہ برائی اس قوم نے ایجاد کی تھی اور انہیں اس کو رواج دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے بھیجے تھے، یہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خوبصورت نوجوان میرے گھر میں مہمان بن کر آ رہے ہیں، تو انہیں اپنی قوم کی بری عادات کا علم تھا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ میری قوم کے لوگ کہیں مہمانوں کے بارے میں مجھے اذیت نہ دیں، اس لیے انہوں نے کہا ھذا یوم عصیب، کہ آج کا یہ دن تو بہت کھٹن ہے کہ میری قوم کے لوگ مہمانوں کے بارے میں مجھے تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، میرے مہمانوں کو اذیت کا شکار کریں گے۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ فرشتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم کے لوگ آئے، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کی یہی کرتے تھے۔ قوم کے لوگ تو برے کاموں کے عادی تھے۔ ایک اور جگہ اللہ ان سے مخاطب کر کے ہو کے فرماتا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں غلط کام کرتے ہو، علی الاعلان، یعنی وہ جو برائیاں کرتے تھے مجالس میں ان کو بیان کرتے تھے، کسی قسم کی حیا ان کے اندر نہیں تھی، تو یہ برائیاں ان کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ اب جب انہوں نے سنا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہ آئے کہ اب ہمیں ایک موقع مل جائے گا اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، قالا، انہوں نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پیغمبر قوم کا باپ ہوتا ہے۔ یہ جو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تو اس سے مراد قوم کی وہ بیٹیاں تھیں جو ان لوگوں کی بیویاں تھیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بیویاں دی ہیں، تمہیں ایک جائز راستہ دیا ہے اپنی ہوس کو، اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، تو وہ تمہارے لیے ایک پاکیزہ راستہ ہے۔ تم کیوں غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش بجھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ فاتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ رجل الرشید بھلے آدمی کو کہتے ہیں، یعنی تمہارے اندر کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو عقل رکھے اور میری آواز میں لا کر تمہیں سمجھائے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لقد علمت، کہ آپ کو معلوم ہے
لوط علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے ما لنا فی بناتک من حق، کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے. یعنی آپ جو ہمیں متوجہ کر رہے ہیں قوم کی بیٹیوں یعنی اپنی بیویوں کی طرف، تو آپ تو جانتے ہیں ہماری ترجیحات کیا ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا رجحان کیا ہے. قال، لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. مضبوط سہارے سے مراد خاندان ہے، کہ یہاں چونکہ میرا خاندان نہیں ہے جو کہ میرے مہمانوں کو رسوا ہونے سے بچانے میں میرے ساتھ مدد کرے. جب مشکل آتی ہے تو ظاہری سہارے انسان کے پاس دو ہوتے ہیں، ایک انسان کی اپنی طاقت اور ایک بیرونی ماحول کی طاقت، جس میں اس کے خاندان کی طاقت ہو سکتی ہے، آج کل کے ماحول میں قانون کی طاقت ہو سکتی ہے. تو اصل کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ اسباب ہوتے ہیں. اور انبیاء علیہم السلام اپنے امتوں کو ایسا توکل سکھاتے ہیں جو اسباب کے راستے سے ہوتا ہے، کہ سبب اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا جائے. تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ شخصیت تھی، تو توکل ان کا اللہ پر تھا، لیکن اپنے مہمانوں کے سامنے عذر ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے، کہ یہ اتنے زیادہ ہیں، یہاں نہ میرا کوئی خاندان ہے، تو جو ظاہری طور پر طاقت سمجھی جاتی ہے وہ میرے پاس نہیں. یعنی توکل تو اللہ پر ہے، لیکن اپنے مہمانوں کے سامنے معذرت ظاہر کرنے کے لیے، عذر ظاہر فرمانے کے لیے ان ظاہری سہاروں کا ذکر فرما رہے ہیں. قالا، تو انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا خاندان اس کا سہارا ہوتا ہے، اور کبھی بھی انسان کو خاندان سے کٹ کر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے شریعت ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ اگر خاندان میں سے کسی کو کوئی بڑا منصب مل گیا تو وہ اپنے خاندان والوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اپنے آپ کو کوئی توپ مار قسم کی چیز سمجھنے لگتا ہے اور سب سے پہلے اپنے خاندان والوں سے کٹتا ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. جو آدمی کسی بھی منصب پر ہو، کسی نہ کسی مرحلے پہ اسے خاندان کے تعاون اور ان کے اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے خاندانوں سے کٹ کر زندگی بسر کرنے کا جو رجحان ہمارے ہاں فروغ پا رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، صلہ رحمی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. قالو، اب فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہرگز آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے. روایات میں آتا ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے دروازے پر ہلہ بولا اور لوط علیہ السلام دروازے میں رکاوٹ تھے کہ یہ اندر نہ آئیں، میرے مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور یہ مکالمہ ہو رہا تھا، تو روایات میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں میں حضرت جبریل بھی تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے. تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس لوط علیہ السلام جہاں کھڑے تھے ان کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اپنا پر ہلایا. تو ان کے پر ہلانے میں ایسی طاقت تھی کہ جتنے لوگ تھے وہ سارے اندھے ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کی عقل ٹھکانے نہ آئی اور وہ اندھے ہو کر بھی ان مہمانوں کو تلاش کر رہے کہ وہ کہاں ہیں. اس قدر ہوس نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈالا تھا. اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے لوط، آپ فکر نہ کیجئے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپ کو کسی قسم کی اذیت نہیں دے سکتے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں نکل جائیے اپنے گھر والوں کو لے کر. سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اسرا کا مطلب رات کے ایک حصے میں جانا ہوتا ہے. بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جائیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا،
اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، الا امرأتک، ہاں مگر آپ کی بیوی، انہ مصیبہا ما اصابہم، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے، ان موعدہم الصبح، یقین رکھیے کہ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ اب فرشتوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، یعنی آپ کے ساتھ جو 2 صاحبزادیاں ہیں مومنات، وہ آپ کے ساتھ جائیں گی، اور چونکہ گھر والوں میں بیوی ہے تو وہ بھی جائے گی، اور آپ حضرات نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی صاحبزادیاں تو پیچھے نہیں دیکھیں گی لیکن آپ کی بیوی پیچھے دیکھے گی، چونکہ اس کے لیے اللہ کے ہاں عذاب مقرر ہے۔ چنانچہ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے جیسے اللہ کا حکم تھا، اور پیچھے قوم پر عذاب شروع ہوتا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا دل تو قوم کے ساتھ تھا، تو وہ تھوڑا سا آگے جا کر پیچھے دیکھنے لگی کہ قوم کا کیا بنا۔ چنانچہ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وہیں پر ایک قسم کا بت بن گئی، کہا جاتا ہے کہ وہ نمک کا بت بن گئی، اور اس طریقے سے اللہ کی جانب سے اس پر بھی عذاب آیا، اور جو انکار وہ کرتی رہی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتی رہی تھی، تو اس کا مزہ اس نے قوم کی طرح بھگت لی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نکل جائیے ان کو لے کر، پیچھے نہ دیکھیے، ہاں چونکہ آپ کی بیوی آپ پہ ایمان نہیں رکھتی تو وہ پیچھے دیکھے گی، اور جو قوم کے لیے سزا ہے وہ اس کے لیے بھی ہے، اور صبح عذاب آنا ہے، اور صبح کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا۔ عالیہ سے مراد اوپر والا حصہ، سافل سے مراد نیچے والا حصہ۔ جعلنا کا مطلب بنانا، کر دینا، یعنی ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا، یعنی زمین کو اللہ نے الٹ دیا، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا حصہ نیچے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر پکی مٹی کے تہ بر تہ پتھر برسائے۔ حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، سجیل پکی مٹی، منضود سے مراد تہ بر تہ، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ جب اللہ کی جانب سے عذاب کا حکم آیا تو اوپر سے ان پر پتھر برسنے لگے، اور وہ پتھر ایسے تھے کہ اس پر قوم کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، جس کے لیے جو پتھر مقرر تھا وہی پتھر اس کو جا کر لگنا تھا۔ اور دوسرا، ان کے اوپر اللہ نے ایسا زلزلہ مسلط کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اس زمین کو اوپر لے جا کے انہوں نے اللہ کے حکم سے یوں پلٹ دیا۔ تو جس طریقے سے وہ غیر فطری کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو سزا بھی دی۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سدوم کے قوم آباد تھی، اور جس زمین کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے الٹا تھا۔ چنانچہ یہ عجیب و غریب سمندر ہے، کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ ایک سمندر ہے، اور عام سمندروں کی طرح اس کا پانی بھی نہیں ہے، نقصان دہ پانی ہے، آبی حیات کے لیے بھی کوئی مفید نہیں ہے۔ تو گویا اس قوم کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت کے لیے اس کو باقی رکھا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ روئے زمین میں سطح سمندر سے سب سے کم لیول کا جو خطہ ہے وہ بھی وہی ہے۔ تو گویا کہ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ہم نے گویا کہ اس کو بالکل نچلا کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، کہ مکہ کے لوگوں سے خطاب ہے کہ دیکھو اے اہل مکہ، وہ جو ظالموں کی بستی ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ اہل مکہ کے راستے میں پڑتی تھی۔ وہ تجارتی سفر پر جب جاتے تھے تو یہاں سے گزر کر جاتے تھے، تو انہیں یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے راستے میں ہے، تم سے کوئی دور نہیں ہے، تو دیکھ لو اور عبرت حاصل کرو۔